بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 87۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب پنجم اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام کو مطلق لایا جاتا ہے، جبکہ کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ بحث ثامن اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام کو ادوات الشرط کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے۔ اصل بحث ختم ہو گئی تھی، چند تنبیہات تھیں، ان میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 انشاءاللہ تیسری تنبیہ اور چوتھی تنبیہ آج پڑھیں گے۔ تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ ان و اذا، یعنی ان اور اذا جب استقبال کے ساتھ خاص ہیں تو ضروری ہے کہ شرط و جزا دونوں جملے فعلیہ استقبالیہ ہوں۔ یعنی ان اور اذا کے بعد جو شرط آتا ہے، جو جزا ہے، لازمی ہے کہ دونوں جملے جملات فعلیہ ہوں اور استقبالیہ ہوں۔ کوئی ایسا فعل ہو، یعنی فعل مضارع ہو، کہ جس کے ساتھ زمانہ استقبال کا ہو۔ البتہ اگر کوئی غرض بلاغی ہو تو پھر لفظاً فعل ماضی کا لانا کہ جب معنی استقبال کا ہو تو جائز ہے۔ تو اگر مثلا کوئی ایسی غرض بلاغی ہے کہ جس کے حصول کے لیے ہم فعل ماضی کو لاتے ہیں لیکن معنی وہاں پر ہم استقبال کا لیتے ہیں تو جائز ہے، کوئی کسی غرض بلاغی کے تحت۔ لیکن اصل یہ ہے کہ شرط و جزا دونوں جملے ایسے ہوں کہ جو لفظاً اور معنن فعلیہ ہوں اور استقبالیہ ہوں۔ اب اذا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذا کے بعد اکثر فعل ماضی آتا ہے۔ کیوں؟ ایک غرض بلاغی ہے کہ جس کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ مثلا یہ بھی کیونکہ ہے تو استقبال والا، تو استقبال کے مستقبل کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے بعد بھی تو لازم ہے کہ مثلا فعل مضارع آ جائے، لفظاً بھی اور معنن بھی۔ لیکن اکثر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے فعل ماضی۔ کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ گویا یہ کام تو بس یقینی ہے مستقبل میں ہوگا، ایسا جیسا کہ مثلا ہو چکا ہے ماضی میں۔ مثلا تفاعل یا اسباب کا فراواں ہونا، اسباب اتنے فراواں ہیں کہ گویا کہ بس یہ کام تو ہو گیا۔ یا مثلا ایک کام ہوا نہیں ہے لیکن اس کو ایسا فرض کرنا گویا کہ ہو چکا ہے۔ اذا میں کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر اذا کے بعد فعل ماضی ہی آتا ہے۔ چوتھی تنبیہ، لو کے بعد جملہ شرطیہ اور فعلیہ دونوں کا ماضی ہونا لازمی ہے۔ جس طرح کہ ان اور اذا کے بعد ہم نے کہا کہ دونوں کا جملہ فعلیہ استقبالیہ ہونا لازمی ہے، اسی طرح لو کے بعد دونوں جملوں کا یعنی شرط اور جزا جواب شرط دونوں کا فعل ماضی ہونا لازمی ہے۔ لیکن بعض دفعہ لو کے بعد فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع آتا ہے، بعض اغراض بلاغی کے تحت، مثلا استمرار بتانے کے لیے، کیونکہ استمرار جو ہے وہ ہم فعل مضارع ہی تو استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مضارع کو ماضی کی جگہ فرض کرنا، کبھی کبھار آپ مضارع کو ماضی کی جگہ فرض کرتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی متکلم ایسا ہے کہ جس کے لیے ماضی و مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا متکلم خداوند تبارک و تعالی ہے، تو خداوند تبارک و تعالی کے لیے تو ماضی حال استقبال کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مثلا خداوند تبارک و تعالی اپنی کسی کلام میں، قرآن مجید میں کسی جگہ پر ماضی کی جگہ پر مضارع کو لے کر آتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے حال و استقبال کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الثالث لما كانت ان واذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل كان شرط وجزاء كل منهما جملة فعلیة استقبالیة لفظا ومعنى۔ فرماتے ہیں کہ جب ان اور اذا، یعنی ان اور اذا یہ دونوں ایک ایسے جزا کے لیے آتے ہیں کہ جن کا شرط مستقبل میں حاصل ہوگا، یعنی ان اور اذا تب آتے ہیں کہ جب شرط نے بھی مستقبل میں آنا ہے
اور اس شرط کے جزا نے بھی مستقبل میں آنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو ضروری ہے، اصل ہے، بنیاد یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی ان اور اذا کے بعد جو شرط اور جزا آئے گا، شرط اور جوابی شرط آئے گا، لازمی ہے کہ وہ دونوں ایسے جملے ہوں کہ جو لفظاً اور معناً استقبال پر دلالت کر رہے ہوں، قولہ تعالیٰ، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، سورۃ الکہف آیت نمبر 29 ہے۔ اگر وہ فریاد کریں گے، یعنی کفار و مشرکین کے بارے میں ہے کہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلی ہوئی تانبی کی طرح ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ادوات شرط میں سے ہیں، اور ایک ایسا حرف ہے کہ جو مستقبل میں شرط و جزا کی بات کرتا ہے، تو یستغیثو شرط ہے اور یغاثو جواب شرط یعنی جزا ہے، اور یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظاً اور معناً استقبال پر دلالت کر رہے ہیں، فعل مضارع ہیں۔ اسی طرح شاعر کا ایک شعر ہے وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَاغَبْتَهَا وَإِذَا تَرُدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ۔ اب یہاں اس شعر میں جو ہمارا شاید مثال ہے وہ ہے إِذَا تَرُدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ۔ اب یہاں پر اذا حرف شرط ہے کہ جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس شرط نے اور اس جزا نے مستقبل میں واقع ہونا ہے، تو اسی وجہ سے تردو جو کہ شرط ہے وہ بھی لفظاً اور معناً استقبال پر دلالت کر رہا ہے، یعنی فعل مضارع ہے، اور تقنعو جو کہ جزا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو نفس کو جس طرف رغبت دے گا اسی طرف چلا جائے گا، یعنی وہ نفس و راغبۃ اذا رغبتها، اگر تو اس کو کمی کی طرف لے جائے گا وَإِذَا تَرُدُّ إِلَى قَلِيلٍ، اب یہ شرط ہے، تو قانع ہو جائے گا، یہ تقنع اس کا جزا ہے۔ اگر تو اس کو کمی کی طرف لے جائے گا، یعنی اگر تو اس کو کم کا عادی بنائے گا تو تقنع وہ قانع ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا، البتہ اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو۔ اب یہاں پر اذا کے بعد تردو اور تقنع شرط اور جزا دونوں لفظاً اور معناً استقبال پر دلالت کر رہے ہیں۔ ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا ومعنى إلى استقباليتها معنى فقط إلا لدواء غالبا، فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ہم لفظا اور معنن ان اور اذا کے بعد شرط و جزا جو لے کر آتے ہیں وہ ایسے افعال ہوں کہ جو لفظا و معنن جو ہے مثلا استقبال پر دلالت نہ کرتے ہوں۔ البتہ اگر مثلا بعض دواعی موجود ہوں بعض اغراض بلاغی کے تحت، تو پھر معنن یعنی معنن پھر اگر وہ معنن اگر وہ استقبال پر دلالت کرے اور لفظاً وہ استقبال پر دلالت نہ کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جائز ہے نہیں۔ اب اذا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اذا میں کیونکہ متحقق الحصول ہوتا ہے، اذا میں اکثر کیوں فعل ماضی لایا جاتا ہے، حالانکہ اصل تو ہے کہ مضارع آ جائے، لیکن ماضی کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہاں پر وہ متوقع الحصول ہے تو ماضی لایا جاتا ہے، لیکن اصل وہاں پر بھی یعنی مضارع کا لانا ہی ہے۔ التفاعل کبھی کبھار نیک شگونی کے لیے ایسا ہوتا ہے، نہ ہو ان عشت فعلت الخیر۔ اب یہاں پر ان عشت اگر میں زندہ رہا تو فعلت الخیر میں اچھے کام انجام دوں گا۔ اب یہاں پر تفاعل کا معنی لیا جا رہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اچھے کام انجام دوں گا۔ اب یہاں پر تفاعل یعنی امید ہے کہ میں زندہ رہوں گا کیونکہ میں نے اچھے کام انجام دینے ہیں، تو خدا مجھے امید ہے کہ زندگی دے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان جو ہے یہ ایسا حرف شرط ہے کہ جو خاص ہے مستقبل کے ساتھ، لیکن اس کے بعد عشت اور فعلت الخیر شرط اور جوابی شرط یہ دونوں جو آئے ہیں یہ ماضی لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تفاعل نیک شگونی کے لیے۔ قوت الاسباب کبھی کبھار اسباب زیادہ ہوتے ہیں، فراہم ہوتے ہیں، فراواں ہوتے ہیں، تو اسباب اتنے فراواں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس یہ کام تو ہو گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہاں پر بھی
حرف شرط کے بعد اس غرض بلاغی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظاً فعل کو مثلا یعنی لفظاً جو فعل ہوتا ہے وہ استقبال پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا، البتہ معنی استقبال کا یہ ہوتا ہے. ان اشترائی تو کانا کذا و کذا، ان اشترائی تو یا ان اشتریتا جو بھی آپ کہیں، ان اشترائی تو کہیں گے تو اگر میں نے یہ خریدا تو یہ ایسا ویسا ہوگا مثلا. تو یہاں پر اشترائی تو شرط ہے اور کانا کذا و کذا یہ جواب شرط ہے، اور دونوں جملے ظاہراً ماضی کے ہیں یعنی استقبال پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. لیکن اسباب یہ بتانے کے لیے کہ اس چیز کے لینے کے لیے میرے پاس پیسے ہے، سب کچھ ہے، یعنی اسباب مکمل ہے. تنزیل قطعی الوقوع منزلۃ الواقع. اب ایک چیز ہے کہ جس نے مستقبل میں آنا ہے، ایک کام ہے جس نے مستقبل میں واقع ہونا ہے، لیکن آپ کو قطع ہے یا یعنی یہ زن ہے 90% زن قوی ہے کہ یہ کام تو بس ایسا ہے جیسا کہ ہو گیا، یعنی قطعی اس کا واقع ہونا مستقبل میں قطعی ہے. آپ اس کو منزلت الواقع، واقع یعنی وہ کام کہ جو ہو چکا ہے اس کی منزلت پر رکھتے ہیں. ایک کام ہے اس نے مستقبل میں ہونا ہے، لیکن آپ اس کو ایسا فرض کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ماضی میں ہو گیا ہے. تو اس لیے بھی کبھی کبھار جملے میں فعل ماضی کو لایا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا فعل جو لفظاً استقبال پر دلالت نہ کر رہا ہو، ایسے فعل کو جملے میں لایا جاتا ہے. کا قول کا جس طرح کہ آپ کا قول ان مت کان میراثی للفقراء، اگر میں مر گیا تو میرا جو میراث ہے وہ فقراء کے لیے ہے. تو موت جو ہے وہ یقینی ہے، اگرچہ یہاں پر اذا نہیں لے کر آئے، ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فعل ماضی لے کر آئے ہیں ظاہراً، یہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ موت تو یقینی ہے، قطعی الحصول ہے، لہٰذا اس کو منزلت الواقع یعنی ایسا رکھا، اس مقام پر رکھا ہے گویا کہ یہ کام تو ہو چکا ہے. ان مت کان میراثی للفقراء. الرابع علم مما تقدم من كون لو للشرط في الماضي لزوم كون جملتي شرطها وجزائها فعلیتین ماضیتین و انتفاعہما وہذا ہوا مقتضی الظاہر. فرماتے ہیں چوتھی تنبیہ میں کہ آپ جانتے ہیں کہ لو فعل ماضی میں جزا و شرط کی بات کرتا ہے، اور شرط اور جزا دونوں کے منتفی ہونے کی بات کرتا ہے کہ شرط منتفی ہے لہٰذا اس وجہ سے جزا بھی منتفی ہے، اور لو کیونکہ فعل ماضی میں شرط و جزا کی بات کرتا ہے تو لو کے بعد جزا اور شرط دونوں کو فعل ماضی، دونوں کی صیغے فعل ماضی کے ہونے چاہیے. یہ تو ہوئی اصل کی بنا پر، لیکن وقد یخرج الکلام علی خلافہ فتستعمل لو فی المضارع لدواعی اقتضاء المقام منہا. لیکن کبھی کبھار یہ جو لو ہے اس کے بعد فعل ماضی نہیں آتا، مثلا جزا یا اسی طرح شرط، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک فعل ماضی نہیں ہوتا بلکہ فعل ماضی کے بجائے فعل مضارع کا صیغہ آیا ہوا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کے بنا پر. منہا ان میں سے پہلا الاشارۃ الی ان المضارع الذي دخلت علیہ یقصد استمرارہ مضى وقتا بعد وقت وحصوله مرة بعد اخرى. کبھی کبھار اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی، یعنی جب لو کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو فعل ہے اس میں استمرار ہے، استمرار کا فائدہ دینے کے لیے کہ یہ یعنی جاری ہے، تسلسل برقرار ہے، ماضی سے لے کر مثلا اب تک تسلسل اس فعل کا برقرار ہے. جیسے کہ قولہ تعالی، کیونکہ مضارع جو ہے وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے. قولہ تعالی
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ولید بن عقبہ نامی ایک فرد تھا جس کو بنی مستلق کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے۔ بنی مستلق اور ولید بن عقبہ کے درمیان شاید دور جاہلیت کی مثلاً کوئی تنازع تھا۔ بنی مستلق ولید بن عقبہ کے استقبال کے لیے آئے کیونکہ پیغمبر کا نمائندہ آیا ہوا ہے۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کے واپس مدینہ آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بنی مستلق نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بنی مستلق نے ایسا کیا، یہ کیسے انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا۔ تو ہوا یہ کہ ابھی کیا کیا جائے، تو بعض مثلا اصحاب ایسے تھے کہ جو ولید بن عقبہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ ولید بن عقبہ نے بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، اور ادھر سے بعض اصحاب بار بار یعنی اس کی تائید کرتے تھے اور یعنی اپنے بات منوانے کی کوشش کر رہے تھے، رسول خدا پر اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہو گئے۔ ایسا کئی بار ہوا، سورہ حجرات نازل ہی یعنی اس وجہ سے ہوا، اور اس میں بہت سارے آداب بتائے گئے کہ رسول خدا یہ آپ جان لیں کہ یہ رسول ہیں، ان کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے ان کی بات ماننی ہے اور اپنی بات ان پر منوانی نہیں ہے۔ تو باقاعدگی سے یہ پھر مکمل یہ آیات نازل ہوئی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا رسول جب ہے تو پھر یعنی آپ ان کو اپنی اطاعت پر مجبور نہ کریں بلکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ مشورہ ٹھیک ہے، مشورہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا مشورہ کسی کے اوپر منوائیں۔ شیعہ اہل سنت کے ہاں اس آیت کا شان نزول نقل ہے اور ایسا ہی نقل ہے۔ تنزیل المضارع منزلۃ الماضی لصدورہ عمن المستقبل عنده كالماضی فی تحقق الوقوع ولا تخلف فی اخبارہ۔ کبھی کبھار ماضی لو کے بعد اس لیے آتا ہے کہ تنزیل المضارع منزلۃ الماضی، یعنی کبھی کبھار مضارع کو ماضی کی منزلت پر رکھا جاتا ہے، ماضی کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ بظاہر تو ہے مضارع لیکن معنی ماضی کا دے رہا ہے۔ یہ تب کہ جب جس بندے سے یعنی جو شخص، جو ذات، جو ہستی کلام کر رہا ہے اور وہ ماضی کو مضارع کو ماضی کی جگہ پر رکھ رہا ہے، اس کے لیے مستقبل اور ماضی اور حال یہ سب کے سب برابر ہے، کیونکہ ولا تخلف فی اخبارہ، اس کی خبر میں کوئی تخلف یعنی اس کی خبر جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل میں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تنزیل المضارع منزلۃ الماضی، لیکن بہتر تھا کہ یہ کہتے کہ کبھی کبھار لو ان یا اذا کی جگہ پر آتا ہے۔ مثالیں جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو خوب پتہ چل جائے گا اس بات کا۔ ایک مثال دیا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سجدہ آیت نمبر 12 ہے۔ اور کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اچھا پہلے اوپر والے آیت کی تطبیق کرتے ہیں، اس کی تطبیق ہم بھول گئے۔ وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اب یہاں پر لو یطیعکم، لو کے بعد آیا ہوا ہے شرط
اور یہ فعل مضارع ہے استمرار کا، یعنی اگر رسول آپ لوگوں کی اطاعت کرتا رہے، ہر بات میں کرتا رہے، تو بس وقتاً بعداً وقت ہے نا، یہ کہ بعدیگر ہے، تسلسل ہے. تو یہ ہے شرط اور فعل مضارع لے کر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالی. اور لعنتم یہ ہے جزا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اب یہاں پر اس آیت میں لو کے بعد آیا ہے ترا، اور ترا جو ہے یہ فعل مضارع ہے بمنزلت ماضی کی منزلت پر. البتہ کیونکہ بات تو ویسے بھی مستقبل کی ہو رہی ہے، اے کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے. ابھی دیکھو سر جھکائے ہوں گے، اے کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے. نہ کی رؤوسہم عند ربہم. تو اب یہاں پر ویسے بھی تو بات ہو رہی ہے مستقبل کی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر لو ان یا اذا کی جگہ پر آیا ہوا ہے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو اس سے کہ ہم ترا کو فعل ماضی کی جگہ پر رکھ دیں. اسی طرح ایک اور آیت ہے وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ تَرَى اذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اور اگر آپ دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى، یہاں پر بھی ترا کا لفظ ہے. ترا فعل مضارع ہے اور اس کو ماضی کی جگہ پر فرض کیا گیا ہے. وَلَوْ تَرَى وَلَوْ تَرَى اذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اور اگر دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے گئے ہوں گے. وَقَذَا الْأَغْرَاضُ الْأُخْرَى تَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ. اور بھی کافی سارے اغراض ہیں جو خاتمے میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.